کہ جو تاریخی پیٹرنز ہیں مستقبل سازی کا وہ کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، مستقبل بنانے کے لیے انگریڈینٹس کیا چاہیے ہوتے ہیں۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہیں مقصد دیا گیا اور میں حساب لوں گا، یہ ہے اسٹیٹمنٹ، لیکن آپ کے سامنے یہ ریٹوریکل کوسچنز کی صورت میں اس لیے رکھا گیا کہ یہ صرف سن کے آگے نہ بڑھ جانا، بلکہ ایک منٹ روک کے سوچو اس کو کہ کیا واقعی مجھے اللہ نے بغیر مقصد کے بنایا ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ عز و جل نے اگر بھیجا ہے تو پھر ہمیں اس مشکل کو ایڈریس کرنے کے لیے بھی اس نے کچھ نہ کچھ ہمیں دیا ہے۔ میں 1400 سال پہلے ایک شہر کے اوپر رکا تو میں نے دیکھا کہ شہر کے باسی سو رہے ہیں، لیکن ایک گھر میں ایک شخصیت ہے جو سجدے کے عالم میں ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ الہی میری امت کو بخش دینا، کہ یہ عجیب بات ہے کہ جن کے لیے دعا کی جا رہی ہے وہ سو رہے ہیں۔ اللہ نے نعمتوں کا حساب لینا ہے۔ اللہ پوچھے گا تمہارے پاس وائی فائی تھا، تمہارے پاس یوٹیوب بھی تھا، تمہارے پاس فری لیکچرز بھی تھے، تمہارے پاس یہ ساری، کیا کیا تم نے؟ ٹک ٹاک بنائے، باقی چیزیں نہیں۔ نبی تمہارے لیے کھڑے ہوئے تھے، تم نے نبی کی عزت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ That is ultimately where you are۔ ایک مہینہ سیلف ایویلویشن اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کس فیلڈ میں دین کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، because if you can do it you will be great۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ The future of امہ میرا ٹاپک ہے۔ بہت زیادہ میں زحمت آپ کو نہیں دوں گا، بہت زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گا۔ کچھ گزارشات ہیں کہ جو تاریخی پیٹرنز ہیں مستقبل سازی کا وہ کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، مستقبل بنانے کے لیے انگریڈینٹس کیا چاہیے ہوتے ہیں، کیپیسٹی کیا چاہیے ہوتی ہے، انٹینٹ کیا چاہیے ہوتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا انالیسس کریں گے کہ ہم وہ چیزیں رکھتے ہیں نہیں رکھتے، اور اس کے بعد پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور وہاں پہ میں اپنی گفتگو کو میں ختم کروں گا۔ دیکھیے، بہت ہی ایک کمال فارمولا 1984 جو ناول ہے اس میں ہمیں ملتا ہے کہ the one who controls your past is the one who controls your future, and the one who controls your present is the one who controls your past۔ کہ جس نے آپ کے ماضی پہ قبضہ کیا ہوا ہے وہی آپ کے مستقبل پہ قبضہ کرے گا، اور آپ کے ماضی پہ کس نے قبضہ کیا ہے؟ وہ جس نے آپ کے حال پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے آپ کے حال پہ قبضہ کیا ہوا ہے وہ آپ کے ماضی کی تاریخ کو دوبارہ سے ریکریٹ کر سکتا ہے۔ جیسے آپ نے پاکستان میں دیکھا ہوگا ایک سیکولر پروجیکٹ ہے پرویز بھوئی صاحب کا، سید مزمل صاحب کا، یہ ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب جیسے لوگوں کا، فیصل وڑائی صاحب بھی اس میں شامل ہیں اور لوگ بھی ہیں اس میں، کہ یہ پاکستان کے ماضی کے حوالے سے آپ کو کوئی اچھی بات نہیں بتاتے، بلکہ انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے مطالعہ پاکستان کی تاریخ، کیونکہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان سٹڈیز کو سیکولر سٹڈیز کے فریم ورک میں ڈھال کر آپ کے سامنے پیش کرے، جس میں آپ کو جناح بھی اچھے نظر نہ آئیں، اقبال بھی اچھے نظر نہ آئیں، پاکستان بننے سے پہلے سینکڑوں برس پہلے جو لوگ گزر گئے ہیں، جس میں محمود غزنوی ہیں، جس میں ابن قاسم ہیں، جس میں اور لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ انسان ہیں، بشری طور پہ ان سب سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہمارا یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ یہ سب کوئی پیغمبرانہ صلاحیتیں رکھتے تھے، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی تاریخ میں کوئی اچھا انسان گزرا ہی نہیں؟ تو چونکہ ان کے پاس ہمارے پریزنٹ پہ انہوں نے یہ قبضہ کیا ہوا ہے تھرو میڈیا، تو یہ آپ کی تاریخ پہ قبضہ کر رہے ہیں۔ تو اس سے ہوگا کیا؟ جب آپ کی تاریخ پہ قبضہ ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی پھر یہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا فیوچر کس طرف ہوگا، اس لیے کہ اس تاریخ کی طرف تو آپ جا نہیں سکتے۔ اب اس تاریخ میں کون ہے؟ مثال کے طور پہ ہماری تاریخ میں ہمیں ملیں گے خوارزمی۔ کون خوارزمی؟ جن کے میتھمیٹیکل الگوریدمز پہ آج ماڈرن لیپ ٹاپس کمپیوٹرز بنتے ہیں۔ ہماری تاریخ میں ملیں گے آپ کو ابن نفیس، جن کے کارڈیو ویسکولر سسٹمز پہ جو انہوں نے محنت کی، دنیا میں آج بھی بڑے بڑے ہسپتالوں میں ان کے فارمولاز کو استعمال کیا جاتا ہے۔
ابن الشاطر ملیں گے، جن کی رائٹنگز نے انسپائر کیا کوپرنیکس کو کہ انہوں نے جیو سینٹرک ماڈل سے دنیا کو ہیلیو سینٹرک ماڈل پہ لے کے گئے۔ اور ملیں گے آپ کو ابن الہیثم، جنہوں نے جو سائنس آف لائٹ ہے اس پہ اتنا کام کیا کہ آج دنیا میں بہت سی جو لائٹس اور کیمراز اور یہ جو ٹیکنالوجیز ہیں یہ ان کے فارمولاز پہ ہیں، جنہوں نے سائنٹیفک میتھڈ دنیا کو دیا کہ سائنٹیفک انویسٹیگیشن کیسے کی جاتی ہے۔ لیکن آپ ہمارے سیکولر سے پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے کہ ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، پھر امام غزالی آئے، انہوں نے تحفۃ الفلاسفہ لکھی اور ساری سائنس ختم کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ ان میں سے کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے ہسٹری کا، لیکن انہوں نے چونکہ آپ کے مستقبل پہ قبضہ کرنا ہے تو یہ نہیں چاہتے کہ آپ اس عہد کو ریوائیو کریں۔ آپ سائنس کی طرف جائیں تو سیکولرزم کی پریمس پہ جائیں، اسلامک پریمس پہ نہ جائیں، کیونکہ جن لوگوں کا میں نے نام لیا ہے یہ اس مزاج کے لوگ تھے۔ آپ فقہی طور پہ ان سے اتفاق کریں، اختلاف کریں، وہ آپ کا حق ہے، لیکن یہ اس مزاج کے لوگ تھے کہ ان کی اپنی لیبارٹریز تھی جہاں پہ یہ کیمسٹری پہ تجربات کیا کرتے تھے اور ساتھ یہ جمعہ بھی پڑھایا کرتے تھے۔ ان میں محدثین بھی تھے، بایولوجسٹ بھی تھے، ایک ہی وقت میں، اس لیے کہ وہ خدا کے کلام اور خدا کے کام میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے تھے کہ خدا کا کلام ہے، قرآن ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی ہے، اور جو احادیث ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے بغیر کوئی بات نہیں کرتے، یہ سب اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، اور یہ جو کائنات کا نظام ہے یہ خدا کا کلام نہیں بلکہ یہ خدا کا کام ہے۔ تو جس خدا کا کلام پڑھتے ہیں اسے خدا کے کام کو ہم ایکسپلور کر رہے ہیں، نئے ستارے، نئی گیلیکسیز۔ آج بھی جو ڈسکورڈ ستارے ہیں ان میں سے 50% سے زیادہ نام عرب اور ایرانی جو ہمارے ماہرین گزرے ہیں، سائنسدان گزرے ہیں، ان کے ناموں پہ ہیں۔ تو اگر مسلمان نے آج ترقی کرنی ہے تو ان کا فارمولہ یہ ہے کہ دین کو سائڈ پہ رکھو، میٹیریلسٹ ہو جاؤ، جیسے یورپ نے پچھلے 100-200 سالوں میں کیا ہے، انہوں نے ترقی کی، تم بھی کر جاؤ گے۔ جبکہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ یورپ نے ترقی کی، ٹیکنالوجی میں کی، میٹیریلسٹک چیزوں میں کی، نو ڈاؤٹ، لیکن کس چیز میں ترقی نہیں کی؟ انسانیت کی فلاح و بہبود میں نہیں کی۔ لبرلزم کو بائی فورس پروموٹ کیا، جنگیں کی۔ اب انسانیت کی فلاح و بہبود سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے دوائیاں بنائی، سڑکیں بنائی، تو انسانیت کی فلاح و بہبود تو ہو رہی ہے، اینڈ آئی ایگری ود دیٹ، لیکن انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے آپ جتنے مرضی سسٹمز ڈیولپ کر لیں، ان سسٹمز کے لیے آپ کو ایک اسینشل ریکوائرمنٹ چاہیے، وجود انسان۔ جن معاشروں میں انسان کا وجود ہی ختم ہو جا رہا ہے، ان کچھ سٹڈیز کے مطابق اسپین میں 3000 اور کچھ کے مطابق 5000 گاؤں ایسے ہیں جہاں پہ کوئی ذی روح نہیں بس رہی۔ ہمارے پاکستان میں اشتہار لگتا ہے پلاٹ برائے فروخت، اسپین میں اشتہار لگ رہا ہے گاؤں برائے فروخت، یا لیز پہ لے لیں گے، گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ لے لو، خالی پڑا ہے، کم سے کم تم یہاں گھاس وغیرہ کاٹو گے، بیسک اس کی مینٹیننس تو کرو گے۔ فرٹیلٹی ریٹ سارے لبرل سیکولر کنٹریز میں 2.1 کا جو منیمم ریشو ہے اس سے نیچے آ چکا ہے۔ کرائسس ہے پاپولیشن کا، ہر جگہ پہ آبادیاں ختم ہو رہی ہیں۔ اٹلی وغیرہ میں 1.1 جو کہ ریورسبل ڈکلائن کی ریشو ہے، تقریباً وہاں تک بات آ چکی ہے۔ تو ہم انسان ہیں، ہم عقل استعمال کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین کا یہ مزاج ہے کہ آپ حکمت کہیں سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ غزوہ بدر ہمارے پاس بہت بڑی مثال ہے کہ جہاں پہ کفار کو خراج کے طور پہ یہ بھی سروسز لی گئی کہ ہمارے بچوں کو کچھ پڑھا دو۔ وی آر فائن ود اٹ، کوئی سیکولر ہے جیسا بھی ہے ٹھیک ہے، ہم ان سے میتھ سیکھیں گے، سائنس سیکھیں گے، لیکن ہم ان سے سویلائزیشن بلڈنگ نہیں سیکھیں گے کیونکہ ہم نے ان کا تجربہ دیکھ لیا ہے۔ ہم نیچے کو پڑھیں گے کہ لکھا کیسے جاتا ہے، لیکن نیچے کی جو تعلیمات ہے اس پہ ہم عمل نہیں کریں گے، اس لیے کہ جنہوں نے عمل کیا ہے ہم نے دیکھ لیا کہ 3-4 نسلوں میں بات کہاں پہ آ گئی ہے۔ کیونکہ جب آپ مٹیریلسٹ زندگی گزارتے ہیں، جب آپ سیلف سینٹرڈ ریشنل ایگوئزم کو آپ پریکٹس کرتے ہیں، انڈیویجولزم کی زندگی گزارتے ہیں، تو آپ اپنی کائنات کا مرکز بن جاتے ہیں، اور جب آپ اپنی کائنات کا مرکز بنتے ہیں تو پھر آپ ایک ٹرانسینڈنٹ بینگ سے اپنا ناطہ توڑ لیتے ہیں۔ وارث بھائی نے مجھے بات بتائی تھی کہ اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے وہ قرآن کی اس آیت سے لیا گیا کہ وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے نفس، جنہوں نے خدا کو بھلایا تو اس کی سزا ان کو یہ ملی
کہ اللہ نے ان کو اپنی ذات سے غافل کر دیا. So that is the connection. وہ انٹرپٹ ہوتا ہے. اچھا میں دیہاتی آدمی ہوں, دنیا میں ہم جہاں بھی جائیں دیہاتی آدمی کو آپ دیہات سے نکال سکتے ہیں لیکن دیہات کو اس کے اندر سے نہیں نکال سکتے. وہ جہاں جاتا ہے اپنا پینڈو پنا ساتھ لے کے جاتا ہے. میری فیملی اوورسیز آباد ہے, بہت عرصے سے آباد ہے, تو وہاں پہ بھی ہم نے ایک چھوٹا سا سڑک بنایا, چھوٹا سا ایک فارم بنایا, اس میں گھوڑے وغیرہ ہیں. وہ اب گھوڑوں کا بزنس ایسا ہے کہ کوئی گھوڑا آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, کوئی ایسے ہے, کوئی ویسے ہے. یہ بات پہلے بھی میں نے کہیں تھی, شاید آپ کی نظر سے گزری ہو, کہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ یہ سزا جو ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو بھولتا ہے تو وہ سزا پریکٹیکلٹی میں نظر کیسے آتی ہے, ان پریکٹس ہاؤ ڈز اٹ لک لائک. تو ہمارے وہاں فارم پہ وائٹ برٹش انڈیجنس جن کو ہم گورے کہتے ہیں وہ لوگ آتے ہیں, تو وہ گھوڑوں کی پوری پیڈیگری کے ساتھ آتے ہیں کہ یہ گھوڑا ہم بیچ رہے ہیں, اس گھوڑے کا باپ کون تھا, اس گھوڑے کی ماں کون تھی, اس گھوڑے کی باپ کی ماں کون تھی, اس نے کس مقابلے میں حصہ لیا تھا, اور اس گھوڑے کے باپ کا باپ کون تھا. پھر ماں کی سائڈ سے کہ اس کی ماں کون تھی, اس کی ماں کا باپ کون تھا. تو وہ 3 4 5 نسلیں پیچھے اس کے پورا اس کا پاسپورٹ ہوتا ہے, ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے کہ آپ اچھی طرح سے تسلی کر لیں کہ آپ کون سا جانور خرید رہے ہیں. کیا بیچ رہے ہیں؟ گھوڑا. اور گھوڑے کی نسلیں ساتھ بتا رہے ہیں کہ اس کے آباء و اجداد نے کیا 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 ہوا ہے. آپ یقین کریں کہ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ جو گھوڑا بیچنے والا ہے, جب اس سے پوچھا کہ تمہارے باپ کا کیا نام ہے, تو اس نے کہا کوئی پتہ نہیں. کہ جس جانور کو وہ بیچ رہا ہے اس کے آباء و اجداد کا سارا ڈیٹا اس کے پاس موجود ہے. اپنا باپ اس کا کون ہے, کہتے ہیں امی سے کبھی بات ہی نہیں ہوئی اس موضوع پہ. جب انسان اللہ تعالیٰ اس کو اس کی ذات سے غافل کر رہا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ تمہارے جانوروں کے آباء و اجداد محفوظ رہ جاتے ہیں, تمہیں اپنے کا نہیں پتہ چلتا. ہم ویسٹ سے یہ نہیں سیکھنا چاہتے, سائنس سیکھنا چاہتے ہیں, that's obvious. بہتر میتھ سیکھنا چاہتے ہیں, کیلکولس سیکھنا چاہتے ہیں, کیمسٹری سیکھنا چاہتے ہیں. سویلائزیشنل بلڈنگ یہ ان کا کام نہیں ہے, وہ ہم نہیں سیکھنا چاہتے. وہ ہمارے پاس اپنا ہے, کلیکٹیوزم پہ ہے, بہت اچھا ہے, بہت بہتر ہے, اس کو ہم ریوائیو کرنا چاہتے ہیں. ہم ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. اس طرح سے امت کی بلڈنگ ہوتی ہے, فیوچر کی بلڈنگ ہوتی ہے. آج کل یہ موضوع اس لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ دنیا ایک ایسے عجیب مقام پہ پہنچی ہے کہ وہ اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھی. In many ways you are lucky enough to see this. اس سے پہلے کئی نسلیں گزر چکی ہیں, کئی نسلیں پہلے لوگوں نے ایسا دیکھا ہوگا کہ اس بڑے لیول کی تبدیلی دنیا میں آ رہی ہے انٹرنیشنل آرڈر کے حساب سے. ویسے تو ویسٹ فیلین ٹریٹی کے بعد دنیا میں ایک آرڈر کا کانسیپٹ آنا شروع ہوا. اس کے کچھ عرصہ کے بعد ہم نے دیکھا کہ لیگ آف نیشنز کے ذریعے آرڈر مینٹین کرنے کی کوشش کی گئی, اس کا کولیپس ہوا, یونائٹڈ نیشنز بن گئے, اس کے ذریعے آرڈر کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی. ریجنل ہیجمنی سے دنیا گلوبل ہیجمنی کی طرف گئی, اگرچہ اس میں بہت بڑا کلیش ہوا. کامونسٹ کی اپنی ہیجمنی تھی, لبرلز کی اپنی تھی. 1991 میں وہ سلسلہ بھی ختم ہوا. پھر ایک گلوبل ہیجمنی آئی جس میں جو لبرل ہیجمنی ہے کہ امریکہ کا پوری دنیا پہ اب راج ہے. اس کے تحت کئی سسٹم پہلے بنے گئے, بریٹن ووڈ سسٹم میں جس میں IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, کہ دنیا پہ کیسے قبضہ کرنا ہے. سو فورتھ پوری ایک تاریخ ہے, میرا اس وقت مضمون نہیں ہے. لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ پوری دنیا ان نظریات سے تنگ آ کر اپنے اوریجنل سسٹمز کی طرف واپس جا رہی ہے. مثال کے طور پہ اس وقت جو امریکہ میں گورنمنٹ ہے یہ لبرل گورنمنٹ نہیں ہے, یہ اینٹی لبرل گورنمنٹ ہے نیو کنزرویٹوز کی. اٹلی میں جو گورنمنٹ ہے یہ نیو کنزرویٹو ہے, اینٹی لبرل ہے. ہنگری میں بھی ایسا ہی ہے, آسٹریا میں بھی ایسا ہی ہے, فرانس میں قریب ایسا ہے. کینیڈا میں ہوتے ہوتے رہ گیا, اگر وہاں پہ ٹرمپ کینیڈا کو تھریٹن نہ کرتا ان کی سیکیورٹی کو, تو وہاں پہ بھی جو نیو کنزرویٹو گورنمنٹ ہے وہ آلموسٹ آئی ہوئی تھی. یہ تو لبرلز نے پھر اس کو بہت زیادہ اینٹی ٹرمپ کارڈ استعمال کیا اور وہ پاور میں دوبارہ آئے. ہمارے قریب پڑوس میں بھارت, وہ 70-75 سال سے کانسٹیٹیوشنلی سیکولر کنٹری, لیکن پچھلے 10 سال سے انہوں نے بھی پروجیکٹ پہ کام شروع کیا. ویسے تو 1925 سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا, انڈیا بننے سے بھی پہلے, کہ یہ ہندو راشٹر بنانا ہے, تو وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ ہندتوا کی طرف جا رہے ہیں. تو پوری دنیا میں یہ ٹرینڈ چل رہا ہے.
विच मीन्स कि हम मुसलमानों के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि पिछले कितने ही अरसे से जो हम फुटबॉल बने हुए हैं कि कोई कम्युनिस्ट के साथ खड़ा हुआ है, कोई लिबरल्स के साथ खड़ा हुआ है, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी यही है कि जो इस्लाम की अपनी सोशल थियरी है, अपनी इकोनॉमिक थियरी है, अपनी पॉलिटिकल थियरी है, हम उसकी तरफ जाएं, उसको हम पढ़ना शुरू करें. एंड दिस इज वेयर यू बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कि ये गवर्नमेंट की तरजीहात नहीं है. मिसाल के तौर पे आप मुसलमान हैं, आप यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, isn't this interesting कि जब आप इकोनॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं तो आप लिबरलिज्म भी पढ़ते हैं यानी कि कैपिटलिज्म, और आप कम्युनिज्म भी पढ़ते हैं, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी में इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम नहीं पढ़ाया जाता. जब आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं तो अगेन आप कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं, आप जॉन लॉक को पढ़ते हैं, लेकिन आप इब्न खल्दून को नहीं पढ़ते, क्योंकि गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी नहीं है. गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी हो सकती है कि यूनिवर्सिटी में कंसर्ट आएगा, कोई नेशनल लेवल का सिंगर आएगा, वहां पे हुल्लड़बाजी होगी, लेकिन सैम ऑल्टमैन पाकिस्तान में लेके आए किसी यूनिवर्सिटी में, ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है. बिल गेट्स को यहां पे लेके आए कि बच्चों को वो इंस्पायर करे, ये उनकी प्रायोरिटी नहीं है. लेकिन वो प्रायोरिटी फिर अब हमने बनानी है. वो कैसे बनानी है? एक बड़ी सिंपल चीज है. सूरह मोमिनून के टुवर्ड्स द एंड अल्लाह ताला ने एक आयत में 2 रिटोरिकल क्वेश्चंस पूछे हैं. हम जानते हैं जो रिटोरिकल क्वेश्चन है ये क्या होता है. गुफ्तगू के जो असलूब है उसमें रिटोरिकल क्वेश्चन एक बहुत पावरफुल डिवाइस है, क्योंकि रिटोरिकल क्वेश्चन में दर हकीकत एक बयान दिया जाता है, एक स्टेटमेंट, एक पॉलिसी दी जाती है, लेकिन वो एक सवाल की सूरत में दी जाती है. वाई? इसलिए कि अगर आपको बयान दिया जाए सिर्फ, तो वो बयान आप कितने गौर से सुनते हैं या कितने गौर से नहीं सुनते, इस पे डिपेंड करता है कि वो आप पे मौसर होगा या नहीं होगा. लेकिन उसी बयान को जब सवाल की सूरत में आपके सामने रखा जाता है तो आप उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं. जब आप जवाब देने की कोशिश कर रहे होते हैं तो साइकोलॉजिकली स्पीकिंग उस स्टेटमेंट के साथ आप कनेक्ट कर जाते हैं. इसको एजुकेशनिस्ट हजरात जो बैठे हैं वो बेहतर जानते होंगे. दुनिया में एक मॉडल है जिसको सोक्रेटिस क्वेश्चनिंग भी कहा जाता है. सकरात का एक तरीकाकार था कि उसका स्टूडेंट उसको कोई सवाल करता था तो वो आगे से जवाब नहीं देता था, बल्कि कहता था कि तुम्हारा क्या ख्याल है, जाओ मैं तुम्हें 3 दिन देता हूं, 4 दिन देता हूं, जाओ इसका जवाब ढूंढो. उसका रैशनल क्या था कि मैं अगर इसको जवाब दूंगा तो ये जवाब ऐसा ही है जैसे मैंने इसको दे मारा है. वो इसके जिस्म के साथ चिपक भी सकता है और इसको हिट करके नीचे भी गिर सकता है, क्योंकि ये बाहर से है. लेकिन जब ये खुद ढूंढेगा तो इस सवाल की जड़ें इसकी जात के अंदर पैदा होना शुरू हो जाएंगी. ये बात समझ आ रही है आपको? रिटोरिकल क्वेश्चन की भी यही नेचर होती है कि उसमें दी तो स्टेटमेंट ही जाती है, लेकिन चूंकि आपको जहमत दी जाती है कि सवाल की सूरत में है तो आप उसका जवाब ढूंढते हैं, तो वो रूटेड हो जाती है. तो अल्लाह ने जो 2 रिटोरिकल क्वेश्चन पूछे हैं बड़े सिंपल हैं. नंबर 1 ये कि क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हें बगैर मकसद के बनाया गया है, और दूसरा ये कि तुमने लौट के मेरी तरफ नहीं आना. अल्लाह ये नहीं कह रहे कि तुम्हें मकसद दिया गया और मैं हिसाब लूंगा, ये है स्टेटमेंट. लेकिन आपके सामने ये रिटोरिकल क्वेश्चंस की सूरत में इसलिए रखा गया कि ये सिर्फ सुन के आगे ना बढ़ जाना, बल्कि 1 मिनट रोक के सोचो इसको कि क्या वाकई मुझे अल्लाह ने बगैर मकसद के बनाया है. इज इट इवन पॉसिबल? मेरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम देखें, मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देखें, मेरा टैलेंट देखें, मेरी वैल्यूज देखें, मैं उसी माँ उसी बाप की औलाद. अल्लाह अज़्ज़ा व जल का एक तरीका कार कि अल्लाह कहते हैं कि मैं किसी नफ्स पर उसकी इस्तिताअत से बढ़कर मैं बोझ नहीं डालता, क्योंकि जो उस पे मुश्किल को एड्रेस करने की कैपेसिटी है मैं उसके बियॉन्ड उसके ऊपर मैं बोझ नहीं डालता. इंड्योरेंस को मैं एक्सीड नहीं करता. अब इस दुनिया में हम आए हैं मुश्किल के लिए या आसानी के लिए? क्या ख्याल है आपका? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. वलक़द खलक़नल इंसान फी कबद. तो अल्लाह ने तो क्लियर किया है
انتہائی کلیئر بات ہے کہ یہاں بھی عیاشی کے لیے کوئی نہیں آیا، بے شک انسان کو مشکل کے لیے یا مشکل میں پیدا کیا گیا. تو دنیا میں آنا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ مشکل معاملہ ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ کوئی مشکل تمہاری استطاعت سے بڑھ کر نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کہتے ہیں کہ دنیا مشکل اور تمہاری استطاعت سے بڑھ کر مشکل نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ عز و جل نے اگر بھیجا ہے تو پھر ہمیں اس مشکل کو ایڈریس کرنے کے لیے بھی اس نے کچھ نہ کچھ ہمیں دیا ہے. میں ایز اے لائف کوچ I don't even recount میں کتنے لوگوں کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں، لیکن اس معاملے میں جو میرا تجربہ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ عز و جل نے ایک پیکج انسان کو دیا ہے جو کہ دو چیزوں پہ مشتمل ہے. ہر انسان کا یونیک ہے. ایک اس کا ٹیلنٹ اور ایک اس کی ویلیوز، وہ اقدار جو وہ پیدائشی طور پہ لے کے پیدا ہوا ہے. میں ان اقدار کی بات نہیں کر رہا جو آپ کی پوری فیملی کی ویلیو ہوتی ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا جو آپ کی ذاتی ویلیوز ہیں. مثال کے طور پہ کوئی کام اگر آپ نے کرنا ہے، کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے ابھی کے ابھی اس کو کرو، فنش کرو. کچھ لوگ ہوں گے کہیں گے اس کو آخری ٹائم تک ڈیلے کرو. شاید میرے ڈیلے کرنے سے ہو کوئی اور کر لے. ہر انسان کی اپنی اپنی ویلیوز ہیں. بل گیٹس نے ایک بات کہی تھی کہ میری کمپنی میں جو مشکل پروسیسز ہیں وہ میں سب سے جو لیزی آدمی ہے میں اس کو دے دیتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے لیزینس کی وجہ سے اسی کام کرنے کا کوئی آسان طریقہ ڈھونڈ لیتا ہے جو بعد میں باقی سب کے کام آ جاتا ہے. ویلیو ہے، لیزی آدمی کی ویلیو ہوتی، وہ ڈھونڈ لیتا ہے کوئی نہ کوئی الٹرنیٹو. تو یہ ہر انسان کی، یہ جو ایک ماں باپ کے 4-5 بچے ہیں سب کی طبیعتیں آپس میں نہیں ملتی. Isn't that amazing؟ آپ اپنی فیملی میں دیکھیں، اپنے کزنز میں دیکھیں، اپنا بچپن دیکھیں. آپ کی فیملی میں ایک بچہ ایسا ہے جو شرارت کرتا ہے، ہمیشہ پھینٹی کھاتا ہے. ایک بچہ ایسا ہوگا جو سب سے شرارتیں کراتا ہے، سب کو پھینٹی پڑوا لیتا ہے، لیکن اس کو کوئی آدمی پیچھے اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا. لیکن ماسٹر مائنڈ وہ ہوتا ہے، وہ اس کی ویلیوز ہیں. یہ بادشاہ گھر ہے، یہ بڑی نعمت ہے ایسا بچہ. اس کو اگر آپ پالیں اس کی اس صلاحیت کے مطابق، یہ بہت کچھ کر سکتا ہے. یہ ڈپلومیٹ بچہ ہے، تو ڈپلومیسی کا جو ایپیکس ہے، the best of the best that you can get as a diplomat. It goes something like this, that you make someone do something that you want them to do, but they are doing it thinking that they want to do it. جو سب سے بہترین چیز آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی سے کام کرائیں اپنی مرضی کے مطابق، لیکن وہ اس احساس میں کر رہا ہے کہ یہ تو میں خود چاہتا ہوں. It's like borderline evil, but very beneficial as well. آپ کے اندر کیا ویلیوز ہیں؟ کامیابی کے لیے جناح چاہیے. جو جناح کی ویلیوز ہیں وہ اقبال کی نہیں ہیں. اقبال پیپلز پرسن نہیں ہے. اقبال اس کیلیبر کے نہیں ہے کہ ہزاروں کے مجمع کو گرفت میں لے لے اپنی تقریر کر کے، وارث بھائی کی طرح. وہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ جناح کو جناح سے انٹروڈیوس کر سکتے ہیں کہ تم کون ہو. یو آر مچ بیٹر دین واٹ یو ڈوئنگ. وہ ان کی ویلیو ہے. یہ آپ کو مختلف ایگزامپلس دے رہا ہوں کہ یو کین ریلیٹ اینڈ یو کین ایکسپلور. اور اس کے بعد آپ کے پاس 1 مہینہ ہے ایک ٹاسک کے طور پہ کہ میں نے 1 مہینے میں اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے کہ میرا ٹیلنٹ کیا ہے اور میری ویلیوز کیا ہیں. یہ اس آیت کا پہلا حصہ آپ نے پھر سر کر لیا. جو دوسرا حصہ ہے کہ اب میں نے چونکہ حساب دینا ہے کہ اللہ نے اس مشکل میں مجھے بھیج کر میرے اندر یہ ویلیوز، یہ ساری مجھے وہ سارے ٹولز دے دیے ہیں جس سے میں نے ایڈریس کرنا ہے کہ یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے. Now the question is کہ میں اس کو اپنے دین کے لیے کیسے استعمال کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. آپ بہت اچھے سائنٹسٹ بن سکتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ سائنس کے بارے میں اگین یہ شاید مجھ پہ کبھی فتویٰ لگ جائے، لیکن up until now I absolutely believe کہ آج کے عہد میں سائنس پڑھنا، فلسفی پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے. It's a communal obligation. اگر آگے بڑھنا ہے
تو ہر عہد کے ساتھ ہم نے ہم آہنگ ہونا ہے، اور یہ ہمیں اللہ کی سنت میں نظر آتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا گیا تو اس زمانے میں سحر کا پیراڈائم تھا، بڑے بڑے ساحر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ ان کے سحر کے سامنے جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ ان کا سحر انیفیکٹو ہوا۔ اللہ عز و جل نے اس زمانے کا جو ڈومیننٹ پیراڈائم ہے اس کے ڈائریکٹ کاؤنٹر میں ایک ایسی چیز بھیجی جو اس سے بہتر ہے، کہ اس زمانے کے سے مطابقت رکھ رہی ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تو یہ لنگوسٹک بریلینس کا ایک ایپکس پیراڈائم تھا۔ عرب لوگ لسانیات میں اتنے ماہر تھے کہ چلتے پھرتے دیواروں پہ شاعری کرتے تھے، فی البدی بیٹھے درجنوں شعر کہہ دیتے تھے، ان کے سامنے ایک واقعہ رکھو اس واقعے پہ اسی وقت نظمیں لکھ دیتے تھے۔ تو اللہ عز و جل نے قرآن کو اس انداز میں نازل کیا کہ جس نے سب سے پہلے مٹیریلسٹکلی سپیکنگ ان کی اس شاعری کو ڈیفیٹ کیا کہ اس کو امیٹیٹ کر کے دکھاؤ، اس کو کاپی کر کے دکھاؤ، اس میں چیزیں لکھی ہیں اس کا جواب دے کے دکھاؤ۔ اس عہد کے ساتھ جن کے جو اس عہد کا جو ڈومیننٹ پیراڈائم ہے، آج کے زمانے کا جو ڈومیننٹ پیراڈائم ہے یہ سائنس ہے، فلسفی ہے، کریٹیکل تھنکنگ ہے، ایموشنل انٹیلیجنس ہے۔ تو آج کے زمانے کا مومن کریٹیکل تھنکر ہونا اس کا ایبسولوٹلی نیسیسری ہے۔ جس مرضی سائنس کی فیلڈ میں آپ جا سکتے ہیں، ایک مہینہ جو میں نے کہا اس کو آپ ٹائم لیں، مے بی یو کین بیکم اے بریلینٹ انفارمیشن سائنٹسٹ، مے بی یو کین بیکم اے کانشنس سائنٹسٹ، مے بی ان فزکس، مے بی ان کیمسٹری، مے بی ان کوانٹم فزکس، یہ ساری فیلڈز کھلی ہوئی ہیں۔ مے بی سائنس آپ کی فیلڈ نہیں ہے، مے بی اٹ از فلسفی۔ صحیح کہ سائنس اور میٹا فزکس کو ہم کیسے آپس میں اکٹھا کر سکتے ہیں، اٹس اباؤٹ ٹائم۔ میٹا فزکس کو کبھی بھی سائنس سے جدا نہیں کیا جا سکتا، لیکن پچھلے 200 سالوں میں جو ہمارے سامنے سائنس کا ایک نئی جنریشن آئی ہے، انہوں نے میٹا فزکس کو سائنس سے دور کیا۔ اٹس اباؤٹ ٹائم دیٹ وی انکلوڈ بیک انٹو اٹ۔ اس سے ہمارا مستقبل بنتا ہے، اور یہ ضروری اس لیے ہے، میں بس آخری بات کہہ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ کئی دفعہ میں نے یہ شعر پڑھا، شاید کبھی آپ نے پہلے سنا ہو، حضرت مروندی کی ایک ایسی نظم ہے کہ جس میں اٹس لائک اے میز، کہ جتنا آپ اس کے اندر گھستے ہیں اتنا ہی آپ اس کے اندر پھنستے چلے جاتے ہیں، ایک ایک لفظ پہ، ایک ایک مصرے پہ۔ اس کا ایک شعر مثال کے طور پہ کہ اگرچہ قطرہ شبنم نہ پوید برسر خارے، من ما قطرہ شبنم بنو کے خار بھی رقصم۔ یہ میں آپ کو صرف ایگزامپل کے طور پہ وہ شعر، اس نظم کا متعارف کرا رہا ہوں۔ جو شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھنا ہے، جو شعر شیئر کرنا ہے، وہ اس کے بعد ہے کہ عام طور پہ جب ہم شبنم کے قطروں کی باتیں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہری بھری نرم گھاس تھی جس پہ شبنم تھی، سبز پتے تھے، شبنم ٹپک رہی تھی۔ یہ نہیں کہ شبنم کو ہم نے ہمیشہ بیوٹیفائی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ قطرہ شبنم نہ پوید برسر خارے، یہ بات درست ہے کہ جو شبنم کا قطرہ ہے اس کانٹے پہ نہیں گرتا، یعنی کانٹے کے ساتھ اس کا ذکر نہیں کرتے۔ منم آ قطرہ شبنم بنو کے خار بھی رقصم، لیکن میرا نصیب دیکھیں کہ میں ایسا قطرہ ہوں شبنم کا کہ جو نہ صرف یہ کہ کانٹے پہ گرنے پہ گرا ہوں بلکہ اس کی نوک پہ رقص کرنے پہ مجبور ہوں۔ It is so deep and profound کہ میں بات کر رہا ہوں اور میرے جسم کے بال کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ ہے وہ نظم، اس کا وہ شعر جس کی طرف میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں، جو کہتے ہیں کہ بیاں جانا تماشقن کے درم بوہ جاں بازاں، بسط سامان رسوائی سر بازار بھی رقصاں، کہ اے میری جان ادھر آؤ، بیاں جا رہا ادھر آؤ، دیکھو کہ میں سینکڑوں رسوائیوں کے ساتھ سر بازار رقص کرنے پہ مجبور ہوں۔ لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو میرے تماشبین ہیں یہ وہی ہیں جو مجھ پہ جان نثار کرنے کے دعوے کیا کرتے تھے۔ امیجن کہ کبھی اسلام ایک مجسم شکل بن کر آپ کے پاس آئے اور پوچھے کہ تم مجھ پہ کٹ مرنے کے دعوے کرتے ہو، مجھ پہ جان نثار کرنے کے دعوے کرتے ہو۔ میں پوری دنیا میں اس وقت جگ ہسائی کا شکار ہوں، میں رسوا ہو چکا ہوں، میں اجنبی ہو چکا ہوں،
میرے لیے سر کٹانے کے دعوے کرتے ہو، میرے لیے سائنس نہیں پڑھ سکتے، میرے لیے میتھس نہیں پڑھ سکتے، میرے لیے ٹیکنالوجی ڈیولپ نہیں کر سکتے، اے آئی میں آگے نہیں بڑھ سکتے. کیا ہوگا اس سوال کا جواب جب اسلام ہم سے پوچھے بایاں جانا تماشا کن کے در امبو ہے جاں بازاں بسط سامان رسوائی سر بازار میں رقص. آج اگر اسلام سر بازار رقص کرنے پہ مجبور ہے، کس نے کیا ہے؟ باہر سے تو کوئی نہیں آیا تھا. بس ہم سب سے بڑے دشمن اسلام کے، ہاں یہود بھی ہیں، ہنود بھی ہیں، فلاں بھی ہیں. یس آف کورس دے آر، اٹس دیئر جاب. ہم سب سے بڑے دشمن ہیں. دیٹس اس. کہ مرض وہن کے مریض ہم ہو چکے ہیں. علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تعلیم سے وہی تعلق ہمارا ہو گیا ہے جو اسرائیل کا فلسطین کے ساتھ ہے. کو کتنے ایویڈنسز ملیں گے کہ جب کوئی قوم فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے تو اللہ مدد کرتے ہیں. آپ پاکستان کی مثال لے لیں. ابن خلدون نے کہا تھا، انہوں نے عربی میں کہا تھا، اس کی انگلش ٹرانسلیشن یہ ہے کہ you're always one generation away from glory. تم ہمیشہ ایک جنریشن، دنیا میں اگر گلوری چاہتے ہو تو جو جنریشن فیصلہ کرتی ہے وہ پوری محنت کرے تو اس تک پہنچ جاتی ہے. By that I don't mean کہ ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے، لیکن آپ ایویڈنس دیکھیں، جس جنریشن نے پاکستان بنانا چاہا تھا اسی جنریشن نے بنایا تھا. ایسا نہیں تھا کہ ان کے پردادا نے شروع کی تھی کمپین، انہوں نے شروع کی تھی، بنا لیا. اسی جنریشن کے لیزینس نے پاکستان کو توڑا تھا. پھر نیکسٹ جنریشن جس نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے، نیوکلیر پاور ہم نے اٹین کرنی ہے، انہوں نے کیا. پھر اگلی جنریشن ہی جس نے فیصلہ کیا کہ اب امریکہ کے سامنے بچ جانا ہے، دہشت گردی کی جنگ، یہ وہ 80,000 لاشیں، کچھ $150 بلین کا اکانومی کا نقصان، کرکٹ ختم، کھیل ختم، ہر چیز فنش. پھر جس جنریشن نے یہ فیصلہ کیا کہ نہ بھائی دہشت گردی ختم کرنی ہے، 2 سال میں ہوگی ختم. جس جنریشن نے فیصلہ کیا کہ اب واپس کرکٹ کے میدانوں کو ہم، کرکٹ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ there's a big part of Pakistani people's life. خالی اسٹیڈیم پڑے ہوتے تھے، یہاں پہ آگے دوبارہ. جب جب فیصلہ کیا تو اللہ کی مدد ساتھ کھڑی ہو گئی. That is the point I am making. جب کہیں اور بچ گئے اس کے بعد پھر کیا ہوا آپ کے سامنے ہے. وہ 1 مہینہ ٹائم اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں کہ میں اس کوز میں کیا کر سکتا ہوں یا کیا کر سکتی ہوں. جب آپ خود شناسی کے اس مرحلے سے گزر جاتے ہیں تو پھر بیٹا لگا دو اپنے آپ کو اس کام میں. آخری بات ہے، بڑی مشکل بات ہے کہ میں جاننا چاہوں کہ محبت کس چیز کو کہتے ہیں. تو میں نے وقت کے دھارے کے مخالف سمیت چشم تخیل میں نے سفر کرنا شروع کیا. میں زمانوں اور عہدوں اور سلطنتوں اور بادشاہتوں کو دیکھتا 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 میں 1400 سال پہلے ایک شہر کے اوپر رکا تو میں نے دیکھا کہ شہر کے باسی سو رہے ہیں، لیکن ایک گھر میں ایک شخصیت ہے جو سجدے کے عالم میں ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ الہی میری امت کو بخش دینا. کہ یہ عجیب بات ہے کہ جن کے لیے دعا کی جا رہی ہے وہ سو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ لگی محبت کیا ہوتی ہے. جن کے لیے دعا کی جا رہی ہے وہ آرام سے سو رہے ہیں، لیکن جو ان سے محبت کرتا ہے وہ آدھی رات کو بھی سجدے میں ہے ان کے لیے. اور اللہ نے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا کہا. سوری میں نے کہا تھا آخری بات ہے یہ، اسی میں سے ایک ایکسٹینشن نکلے، میں اس کی بہت معذرت چاہتا ہوں، پر I feel کہ میں نے اپنی بات پوری نہیں کی اگر میں یہ حصہ نہ کہہ سکوں. اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ اے کپڑے یا کمبل کے اوڑھنے والے. پھر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عرب میں وجہ شہرت تھی؟ تو عام لوگ تھے وہاں پہ، کمبل کپڑا کچھ نہ کچھ کرتے ہی تھے. اس زمانے کا ایک سینس آف ایٹائر تھا، لمبے کپڑے پہنتے تھے، کوئی چادر چوک چیز ساتھ ہوتی تھی. اس پہ صاحب رحیق المختوم نے اس کی ایک انٹرپریٹیشن کی ہے کہ کیوں
یا ایھا المدثر، کہ جو چادر ہے یہ ایک آرام کا استعارہ ہے. یو فیل کمفرٹیبل. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اے آرام کے استعارے میں لپٹی ہوئی میری محبوب شخصیت، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، بتا دیجیے. اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر ایسے اتاری کہ ساری زندگی وہ چادر نہیں کی. کتنے ہی غزوات ہوئے، ایگریمنٹس ہوئے، سسٹم بلڈنگ، ایجوکیشن سسٹم بلڈ کرنا، اپنے زمانے کا موسٹ ایڈوانس انشورنس سسٹم دینا، سوکل مدینہ اپنے زمانے کی موسٹ ایڈوانس فری مارکیٹ کا تصور دینا. ایک شخصیت ہے جو سارا کچھ کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آفرز آپ کو پتہ ہے؟ جس عورت سے شادی کرنی ہے بتائیں، پیسے چاہیے بتائیں، حکومت میں حصہ چاہیے بتائیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں نے چادر اتار دی ہے، ان کے لیے اتار دی ہے کہ اب اگر احد میں اتنے وار پڑے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کا جو وار ہیلمٹ ہے، جو خود ہے، کہ ان کے سر پہ ٹوٹ جائے، کہ ان کا مبارک خون نہ رکے، اور ان کی بیٹی آ کے کس طرح سے ان کا خون روک. امیجن فار اے منٹ all of that for who؟ کس کے لیے؟ یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ وصال پاک سے کچھ اس ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہتے ہیں لیکن تھرڈ پرسن میں کہتے ہیں. مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو یہ آپشنز دیے کہ وہ اس دنیا میں جو ہے وہ لے لے یا جو اس کے رب کے پاس ہے وہ لے لے. تو اس نے چوز کیا کہ جو اس کے رب کے پاس ہے. جو محدثین تشریح کرتے ہیں اس حدیث کے، جو شارحین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپشن دیا ہوا تھا کہ آپ داؤد و سلیمان علیہ السلام جیسی شاہانہ نبوت لے لیں یا یہ مشکل والی نبوت لے لیں. تو آپ نے یہ چوز کیا کہ وہ شاہانہ نبوت نہیں لیں گے. لاجک یہ تھی کہ چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو میرے بعد سارے بادشاہ تو نہیں ہوں گے، میرے بعد فقیر بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، محنت کش بھی ہوں گے. تو مجھے آخری غریب ترین امتی والی زندگی گزارنے دو. اور وہ اتنی غریب ترین زندگی کے لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت ان کے کبھی ان پہ یہ ٹائم آیا ہی نہیں کہ کچھ دن سے زیادہ انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو. So the question is for who؟ وہ جو آخری امتی کے لیے بھی رول ماڈل ہیں کہ جو کچھ کرنا پڑ رہا ہے وہ انہوں نے کیا. تو پھر مجھے بتائیے کہ کیا اس احسان کا کم سے کم شکریہ کے طور پہ یہ جواب نہیں ہے کہ نبی امتیوں کے لیے کھڑے ہوئے تھے، آج امتی اس نبی کی عزت کے لیے کھڑے ہو جائیں، سائنس پڑھیں، ٹیکنالوجی میں آگے جائیں، دنیا میں جو سسٹم انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم نے دینا ہے اس کو ہم لے کے چلے، جس کو ہم دے چکے ہیں ایک دفعہ، جو ہمارا گولڈن ایرا جس کو کہا جاتا ہے، جو کلاسیکل اور پوسٹ کلاسیکل ایرا ہے جس میں آگے میں نے کچھ سائنسدانوں کے نام بتائے، وہ سارا کیا. یو owe it to your prophet. یہ قرض ہے جو دینا ہے. یہ دین لوگوں نے سمجھ لیا بڑی آسان بات ہے، بس ہم تک ساری کتابوں میں آگے پڑھ لی اور دین ہو گیا. نو، یہ وہ قرض ہے جو اتارنا ہے کہ یہ پوچھا جائے گا. اللہ نے نعمتوں کا حساب لینا ہے. اللہ پوچھے گا تمہارے پاس وائی فائی تھا، تمہارے پاس یوٹیوب بھی تھا، تمہارے پاس فری لیکچرز بھی تھے، تمہارے پاس یہ ساری کیا کیا تم نے؟ ٹک ٹاک بنائے، باقی چیزیں نہیں. نبی تمہارے لیے کھڑے ہوئے تھے، تم نے نبی کی عزت کے لیے کھڑے ہونا ہے. That is ultimately very important. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک مہینہ سیلف ایویلویشن، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کس فیلڈ میں دین کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. Because if you can do it, you'll be great. اللہ تعالیٰ سانس خوش رکھے. شیخ ارسلان کو ایک بات کہا کرتے ہیں، کیا ایک کمال کی بات، کہتے ہیں کہ میرے بچوں، تم نے گھبرانا نہیں ہے، تم نے ہمت نہیں ہارنی ہے، اس لیے کہ تم عام لوگ نہیں ہو. اگر جاننا چاہتے ہو کہ تم کتنے اسپیشل ہو تو یہ جانو کہ تم وہ جس کے لیے آخری رسول نے اور روح کے دعائیں کی ہیں. اتنے باعث ہو تم. قم
جو ہماری موومنٹ ہے دی ریوائولسٹ کے ہم اس عہد کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں. ہمارا موٹو ہی ہے قم کھڑے ہو جاؤ because there is no other option. سب نے کھڑے ہو کے اپنی اپنی بادشاہتیں بنا لی ہیں, سسٹم ڈیولپ کر لیے ہیں. کب تک ہم فٹ بال بنے رہیں گے؟ نیوکلیر پاور ہمارے پاس ہے, 60% سے زیادہ یوتھ ہماری پاپولیشن میں ہے, تیل ہمارے پاس ہے. دنیا بھر میں بڑے بڑے سائنٹیفک انسٹیٹیوٹس میں ہمارے سائنسدان بھی کام کر رہے ہیں. مسلمانوں ملکوں میں سائنسدان کام نہیں کرتے, لیکن مسلمان سائنسدان ہیں جو پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں, آج بھی ہیں. امایا ریزروا ہمارے پاکستانی چنیوٹ کے سائنسدان نے دیا, جو پوری دنیا میں آج بھی پڑھایا جاتا ہے, جو لوگ کیموتھراپی وغیرہ جو کینسر کا علاج کرتے ہیں, ڈیوائس جو انہوں نے بنائی ہے ایوب امایا صاحب کی. اور ہمارے پاس بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ آج بھی ہیں. فیمٹو سیکنڈز میں کیمیکلز کی کس طرح سے میجرمنٹ کی جاتی ہے, ہمارے مصر کے سائنسدان ہیں جنہوں نے کیلکولیشن کی ہے. یعنی کہ امت بلڈ کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری موجود ہیں. اٹس آل ہیئر اپنا سسٹم ڈیولپ کرنے کے لیے, لیکن اٹ آل سٹارٹس فرام ود ان یور سیلف. دوسروں کا انتظار کرتے رہیں گے کہ کوئی آگے کر کے دے گا, تو پھر جو پچھلے 70-80 سال سے آپ نے پاکستان میں دیکھا, پچھلے 700-800 سال میں جو آپ نے اومیٹرک لیول پہ دیکھا, اسی کی ایکسٹینشن ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ سب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.